أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ یوسف کا یہ آخری رکوع ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے، بلکہ یہ آخری 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 111 تک، جس پر اس سورت کا اختتام ہوا۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ تینوں باتیں یہ خلاصہ ہے اس سورت کا، نچوڑ ہے، عطر ہے، اور ان تینوں باتوں کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت کیوں نازل کی گئی۔ شروع میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی جا چکی ہے، جب سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جبکہ مکہ مکرمہ کے حالات بڑے گمبھیر تھے، تکلیف دہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات کر چکی تھی، جو بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنے والی، نصرت کرنے والی، مدد کرنے والی اہلیہ محترمہ تھی۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات کر گئے، جنہوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ قریش کے بہت بڑے سردار تھے، بڑی اہمیت تھی آپ کی، اور آپ کی وجہ سے قریش ایک حد تک کنٹرول میں تھے۔ ان دونوں کی وفات کے بعد حالات بہت ہی مسلمانوں کے لیے، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہو چکے تھے۔ بدتمیزی کا طوفان بہت بڑھ چکا تھا، مخالفتیں بہت بڑھ چکی تھی، یہاں تک کہ اب یہ وہ وقت آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے یہ کرنے لگے تھے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے، آپ کا خاتمہ ہو جائے اور قصہ ختم ہو جائے،
یہاں تک کیفیت پہنچ چکی تھی۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور جس چیز کا تذکرہ بھی یہاں آنے والا ہے آنے والی آیتوں میں، کہ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کی مدد اس کے رسولوں کے ساتھ رہے گی۔ کس طرح رہے گی اس کو سمجھنا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو کہ مخالفین نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکلنے کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ جیل میں جانا پڑا، سب کچھ ہونے کے باوجود بہرحال غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو بالآخر غالب کر کے رہتا ہے۔ وہ غالب آتے ہیں چاہے جتنی مخالفتیں ہوں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف رسولوں کی سیرت کے جھروکوں سے پیش فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیے، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان رسولوں کو، ان نبیوں کو، اللہ تعالیٰ کے ان فرستادہ بندوں کو غالب کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات میں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل ہوئی تو یہ پیغام تھا کہ حالات سے آپ گزریں گے، پریشانیوں سے تو دوچار ہوں گے، لیکن امت بھی مطمئن رہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا سامان ہے کہ بالآخر غلبہ آپ کو ملے گا، کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ اگر غور کیا جائے تو حالات میں بڑی مماثلت آپ کو نظر آئے گی۔ اس طور پر مماثلت نظر آئے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے کوئی اور نہیں، خود اپنے گھر کے لوگ تھے، اپنے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے فرزندان تھے جو مخالفت میں چل پڑے مارے حسد کے۔ حسد کی وجہ سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے بڑی مخالفت کا علم اٹھانے والے کوئی اور نہیں تھے، قریش کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، اور خاندان کے لوگوں میں بھی قریبی رشتہ دار تھے، اور وہ رشتہ دار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی مدد اور غیر معمولی حمایت اور محبت کرنی چاہیے تھی کہ یہ مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، کم سے کم اتنا ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ابو جہل بہت آگے تھا، اور جب ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مات فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ختم ہو گیا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو جہل کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ مخالفین میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے تو کس کا تذکرہ ہے؟ ایک ہی مخالف کا نام لیا گیا ہے، اور وہ ہے ابو لہب، جو نسبی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کا رشتہ رکھتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا؟ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعن طعن کیوں فرمائی، اور نام لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفتوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ رشتہ یہ تقاضا کر رہا تھا، چچا ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ تقاضا کر رہا تھا کہ اگر تم ان کے نظریات سے متفق نہ ہو تب بھی محبت کرو، مدد کرو، نصرت کرو، رشتہ ہے، قریبی رشتہ ہے، تمہارے اپنے سگے بھائی جو وفات پا چکے ان کا بیٹا ہے، یہ کم سے کم سوچنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا، اس کا بھی پاس و لحاظ نہیں کیا، اتنے قریبی رشتے کا پاس و لحاظ نہیں کیا، بلکہ اتنی بدتمیزی اور اتنی بدتمیزی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں جب مختلف قافلے آتے تھے اطراف و اکناف سے تو ان مختلف قافلوں میں اسلام کا تعارف کراتے، واعظ فرماتے، نصیحت کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو دین کی طرف بلاتے تو پیچھے سے ایک صاحب اشارے کرتے اور اپنی طرف متوجہ کرتے اور اس کے بعد سے کہتے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ لوگ پوچھتے کہ یہ پہلے والے کون ہیں؟
تو یہ قریش کے بہت ہی اونچے خاندان کے محمد ہے نوجوان، اور دوسرے کون ہیں؟ ان کے چچا ہے۔ اچھا، چچا بھتیجے میں خود لڑائی ہے تو ہم کیا سنیں بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ پوری پانی پھیر دیا کرتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا ابو لہب وہ تباہ ہو جائے گا اور اس کی نہ آمدنی کام آئے گی نہ اس کی اولاد کام آئے گی، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ سبب یہی تھا کہ اپنوں کی اپنائیت بہرحال اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ اگر غلطی بھی کر رہا ہو تو نظر انداز کر دیا جائے، یہاں تو حق ہی حق تھا، سچائی ہی سچائی تھی، اللہ کا کلام سنایا جا رہا تھا، اس کے باوجود مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے کہ اپنے گھر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے خاندان والوں کی مخالفت، اور خاندان والوں کی مخالفت بہت شدید ہوتی ہے۔ خاندان والوں کی مخالفت کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان والے خود نہیں مان رہے ہیں، چچا خود لڑ رہے ہیں، بھائی رشتہ دار خود لڑ رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ سوچ کر لوگ پھر توجہ نہیں دیتے، اسی لیے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ اذیت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحمل فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے نبی اگر آپ کے چچا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ نہ گھبرائیں، یوسف علیہ السلام کے تو سگے بھائی مخالفت کر رہے تھے، آپ آگے بڑھتے رہیں، اللہ کا دین پیش کرتے رہیں۔ اور دوسری مماثلت آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے کنویں میں جانا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی 3 دن غار حرا میں ٹھہرنا پڑا، غار ثور میں، بالکل تنہائی میں، جنگل میں، اور قوم سے یعنی قوم کے اندیشوں سے کہ کہیں قتل نہ کر ڈالے۔ قتل کا اعلان ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر 100 اونٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مردہ پکڑ کر لانے پر 100 اونٹ کا انعام طے ہو چکا تھا۔ ایسے حالات میں بالکل کیفیت وہی ہے جیسے کنویں کی سی کیفیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت جیل میں رہنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب 3 سال شعب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ ابو طالب کی گھاٹیوں میں جہاں نہ سایہ تھا، نہ درخت، نہ پانی، نہ کھانے کی کوئی چیز، ایسی تنگدستی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال گزارنے پڑے۔ لیکن ان 3 سالوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید خانے میں کرتے رہے۔ تو بہت سی مشابہتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مکمل واقعے کو ایک سورت کی شکل میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد سے اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلی بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ خود قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام پر دلالت کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی وہ باتیں ہیں نبی، نوحیہ الیک، جو بدریہ وحی ہم آپ پر بھیج رہے ہیں۔ یہ وحی ہی ایک سورس ہے، ایک لنک ہے جس کے ذریعے سے اس واقعے کے جزویات سے آپ واقف ہو چکے۔ تورات میں بھی، تورات چاہے آپ اس کو کہیں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کہیں، اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا، لیکن آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس واقعے کی کڑیاں پوری طرح موجود نہیں ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ قصہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہدایت کے پہلو بالکل مفقود ہے، اور بعض ایسی تاریخی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ گنجلک بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ نازل ہوا تو ان تاریخی غلطیوں کی اصلاح بھی کر دی گئی اور ہدایت کے پہلو بھی نکال دیے گئے، اور اس کے علاوہ ایک کہانی کے طور پر نہیں نازل کیا گیا بلکہ ہدایت کا سامان، انسان کے لیے رہنمائی کا سامان بنا کر نازل کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی وہ باتیں ہیں نوحیہ جو ہم وحی کے ذریعے سے الیک آپ پر بھیج رہے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، کہ جب وہ مکاری کرتے ہوئے، غلط تدبیریں کرتے ہوئے
آپس میں اتفاق کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں، جب مشورہ کر رہے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا پچھلی آیتوں میں، تو اے نبی اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے کہ آپ سن رہے تھے کہ یہ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں، کون سا سورس ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، وہاں تو بس صرف اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ شام میں گھر چلے آئے، صبح پھر بھاگ کر واپس گئے۔ جب واپس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والے نکال رہے تھے، تو کہا یہ تو ہمارا بچہ ہے، تم کیسے نکال کے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا لڑکا ہے، کیسے نکال کے جا رہے ہو؟ ہمارا غلام ہے۔ تو قافلے والوں نے ان کو رشوت دے دی، کچھ پیسے ان کو دے دیے، لہذا وہ پیسے لے کر گھر واپس آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ یہ گنجلت قسم کی تمیز آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قتل کی نیت سے لے کر نکلے، اور قتل کی نیت سے لے کر نکلنے کے بعد سے ان میں سے جو سب سے صالح نیک بھلے قسم کے تھے، اچھے خیالات تھے، جن کے جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو کیوں ہم رنگ ڈالیں، کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بری بات ہوگی۔ لہذا جنگل میں پہنچنے کے بعد فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، مشورہ کر کے کہا ایسا ہے کہ خود کاٹنے کے بجائے، خود ان کے گردن پہ تلوار چلانے کے بجائے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں، پڑے رہیں گے اندھیرے کنویں میں، بچنا مقدر ہے بچ جائیں گے، مرنا مقدر ہے مر جائیں گے، ہم خود کیوں قتل کریں۔ یہ جو مشورہ، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا کہ کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا، تنہائی میں وہ کنویں میں پڑے تھے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، اور وحی اس معنوں میں آئی کہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا تھا کہ تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام جب رات ہو گئی اور حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے اور جانوروں کی آوازیں آنے لگی، اندھیرا ہونے لگا کنویں میں، تو لازمی بات ہے خطرہ محسوس ہوا، رو پڑے حضرت یوسف علیہ السلام اور اللہ سے رجوع ہوئے اور اللہ کے دربار میں دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ اگر یہ آپ کی جانب سے امتحان ہے تو اے اللہ آپ کامیابی عنایت فرمائیں، اور اگر آپ کا غضب ہے تو اللہ میں آپ کے غضب سے ڈرتا ہوں، آپ اپنے غضب سے مجھے پناہ عنایت فرمائیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا جنگل میں ایک اندھیرے کنویں سے ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، آواز بچے کی ہے، کلام نبوت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے بچہ کون ہے، کہاں ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وہی بھیجی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں یوسف، آپ باقاعد حیات رہیں گے، نہ صرف باقاعد حیات رہیں گے بلکہ آپ کے بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، نہ صرف ملاقات ہوگی بلکہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اس حادثے کی آپ ان کو اطلاع دیں گے، اس سازش سے آپ ان کو باخبر کریں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں ارشاد فرما دیا، ایک لفظ میں پوری تاریخ اللہ تعالیٰ نے، پورا مستقبل، فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بیان فرما دیا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، یہ ساری کیفیتیں کہاں کسی نے بیان کی تھی، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی؟ ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، کہ تدبیریں کرتے ہوئے، غلط تدبیریں کرتے ہوئے جب وہ آپس میں اتفاق کر رہے تھے کہ یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جائے، تو اے نبی آپ تو وہاں کھڑے ہوئے نہیں تھے، تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سوائے وحی کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اگر وحی پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو پھر یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ کہا کہ اللہ یہ جو محل میں مکاری سازش ہو رہی ہے، مجھے گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے، بے حیائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اے اللہ اس گناہ سے بہتر یہ ہے کہ اے اللہ آپ مجھے جیل میں ڈال دیں، میں جیل چلا جاؤں، یہ مجھے گوارا ہے۔
لیکن میں آپ کی نافرمانی کروں اور بے حیائی کا ارتکاب کروں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ دعا کرتے وقت کیا تھے اے نبی آپ سن رہے تھے؟ جب نہیں سن رہے تھے تو کون سا سورس ہے، کس بنیاد پر، کس مصدر پر اور کس ذریعے پر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لازمی بات ہے وہ ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ ہے وہ وحی۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ وحی کا ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ فرما رہے ہیں۔ اور بالخصوص اس زمانے میں جبکہ مکہ مکرمہ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، بالکل شور مچا ہوا ہے، مخالفتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو نبی مانا جائے نہ مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کی تعداد زیادہ ہے ماننے والوں کے مقابلے میں، اور یہودیوں کو ان کے کانوں میں یہ بات پڑ رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت زبردست ہلچل ہے اور وہاں ایک نبی آ گئے ہیں اور لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو وہ اپنے قافلوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہیں، ذرا دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ان کے کان اس لیے بھی کھڑے ہو گئے تھے کہ ان کو خود بھی ایک نبی کا انتظار تھا، ایک رسول کا انتظار تھا۔ لہذا وہ ان میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا، کھل کر پوچھا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پورے کے پورے محمد بیان کر دیں تو پھر یہ سچے نبی ہیں۔ جب سورت نازل ہو گئی تو وہ امتحان میں پڑ گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے ایسا وہ شخص امتحان میں پڑا جس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو نبی و رسول مانتا ہوں، لیکن میں آپ پر ایمان اس لیے نہیں قبول کر سکتا ہوں کہ میری قوم مار ڈالے گی، مجھے ختم کر دے گی، کیونکہ وہ آل داؤد میں نبی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آل داؤد میں نبی کا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کو مان لوں گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، یہ میری مجبوری ہے۔ لہذا یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نازل ہو رہی قرآن مجید میں اور قرآن مجید کی شکل میں، وہ سب مان رہے تھے، لیکن ان کی کچھ اپنی مجبوریاں تھی، بعض حسد کا شکار تھے، بعض مفاد کے شکار تھے جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اے نبی ایمان نہیں قبول کریں گے اگرچہ کہ آپ کو ان کے ایمان کی بڑی خواہش ہے۔ ولو حرصت، حریص جانتے ہیں ہم اردو میں بھی ہرس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہرس کا عربی میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہش سے کوئی چیز طلب کرنا، انسان کی اپنی خود، مثلا مجھے پانی کی طلب ہے لیکن خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، مجبور ہوں، میں پیاس لگ رہی ہے، مجبور، نیچرلی میری ایک ضرورت بنی ہوئی ہے، تو ایسے موقع پہ ہرس نہیں بولیں گے، ہرس اس موقع پہ بولیں گے جبکہ ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے، ضرورت نہیں ہے لیکن خواہش ہے۔ ضروریات تو پوری تکمیل ہو چکی ہے، کھاتے پیتے ہیں، ضروریات زندگی پورے میسر ہے، لیکن اس کے باوجود دولت کی خواہش ہے، تو آپ کہیں گے ان کو بہت ہرس پائی جاتی ہے ان کے اندر۔ بھوکے نہیں ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے ہیں، پھر بھی کھانے کی تلاش میں جمع کر رہے ہیں، تو یہ بڑا حریص آدمی ہے، بہت لالچی آدمی ہے، پھر بھی یہ ہرس کر رہا ہے۔ تو ہرس کہتے ہیں ضرورت کی تکمیل کے بعد بھی خواہش کا ہونا، ایسے موقع پہ جبکہ انسان کے اندر شدید خواہش کسی چیز کی پیدا ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ایمان کی کس قدر خواہش تھی، شدید خواہش تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے سننے والے ایمان قبول کر لے، میرے سننے والے ایمان قبول کر لیں۔ دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے بعد رات میں بہت روتے تھے کہ مولا کیا کسر رہ گئی، کون سی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیوں مخالفت کر رہے ہیں، کیوں بات نہیں مان رہے ہیں، اور کہاں خامی رہ گئی اللہ مجھے بتلا دیجئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے روتے دعائیں کرتے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت چاؤ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ارشاد فرماتا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آپ کیوں روتے ہیں، ہم نے قرآن مجید تھوڑی اس لیے نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، مطمئن رہیے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام تبلیغ کا حق ادا کر دینا ہے، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہذا نبی آپ پریشان نہ ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی لہجے میں ارشاد فرما رہا
کہ وما तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र, ऐ नबी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपने तो कोई मुआवजा नहीं तलब किया, सफर खर्च भी आपने नहीं मांगा, पेट्रोल खर्च भी आपने नहीं मांगा, कोई चीज आपने उनसे एक पैसे का रवादार लिया। इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ये तो सारे इंसानों के लिए क़यामत तक के लिए जितनी नस्लें इंसानी आएंगी उन सब के लिए एक अल्लाह की किताब, ये जरिए हिदायत है, ये नसीहत का सामान है। अब अगर कोई कबूल नहीं कर रहा है तो उसका अपना नक्स है, उसकी अपनी कमी है, उसकी अपनी खामी है, उसके अंदर सलाहियत नहीं है कि अच्छाई को कबूल कर ले। तो ऐ नबी आप परेशान ना हो, आपका काम ये है कि आप पेश करते रहें। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा सूरह यूसुफ सुना दिया, इसके बावजूद है कि लोग दी कबूल कर रहे हैं, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई और ये इरशाद फरमाया कि ये एक सूरह यूसुफ में क्या अल्लाह की निशानियां मुनहसिर है, ऐसा नहीं। जहां सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियां हैं, वहीं रोए जमीन में पत्ते पत्ते में अल्लाह ताला की निशानियां पोशीदा हैं, पत्थरों में अल्लाह ताला की निशानियां हैं, पानी के कतरे कतरे में अल्लाह ताला की निशानी है, फिजाओं में अल्लाह ताला की निशानी है, ग़िज़ाओं में अल्लाह ताला की निशानी है। वकाय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुर्रुना अलैहा व हुम अन्हा मुरिदून, और कितनी अल्लाह ताला की निशानियां हैं आसमानों और जमीन में और वो उस पर से गुजरते हैं लेकिन गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, मुंह फेर के गुजर लेते हैं। अगर एक पत्ते के वजूद में गौर कर ले, दरख्त तो बहुत बड़ी चीज है, फल तो बहुत कारामत चीज है, एक पत्ते पर गौर कर ले तो अल्लाह की इतनी निशानियां हैं कि ईमान लाने के लिए काफी है। एक पानी के कतरे पे इंसान गौर कर ले और एक लुक़मे पे इंसान गौर कर ले, और अगर दूर जाना इंसान के लिए मुश्किल हो तो अपने वजूद पर गौर कर ले, और वजूद बहुत बड़ा हो तो अपने जिस्म के हिस्से पे गौर कर ले, एक आंख पे गौर कर ले, एक कान पे गौर कर ले, सुनने की सलाहियत पर गौर कर ले, बोलने की सलाहियत पर गौर कर ले। अल्लाह ताला ने इन सारी चीजों का मुख्तलिफ मौकों पे तज़किरा फरमाया। वजअलनाहु समीअन बसीरा, कैसे हमने सुनने की सलाहियत दी, जरा गौर करो, कैसे हमने तुमको देखने की सलाहियत दी, जरा गौर करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने दो होंठ दिए, जरा उस पर गौर करो। लिसानो व शफ़तैन, ज़बान जो दी ना जो चलती है उस पर गौर करो। कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिस्म की साख्त बनाई, जिस्म में अल्लाह ताला ने कैसी सलाहियतें रखी, कैसे अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स और आज़ा इनायत फरमाए। किसी एक चीज पर भी तुम गौर करो तो गौर करते करते उसके खालिक और मालिक तक पहुंचोगे, उसके खालिक और मालिक तक पहुंचोगे, एतराफ तुम्हारे अंदर पैदा होगा। लेकिन फरमाया वो हुम अन्हा मुरिदून, इंसान बहुत पहलूतही करता है, गौर व फिक्र नहीं करना चाहता। संजीदगी के साथ अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करना चाहता? इसलिए कि उसके नतीजे में उसको ईमान लाना पड़ेगा। ईमान से क्यों बचना चाहता है? ईमान लाने के बाद इताअत फरमा बरदारी करनी पड़ेगी, नफ्स की ख्वाहिशात छोड़नी पड़ेगी, ये हलाल ये हराम लाज़मी बात है, कुर्बानी देना। अभी तो मनमानी जिंदगी है, जो चाह रहे हैं वो खा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो पी रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं कमा रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, सूद ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, और कोई शरीयत नहीं, कोई दीन नहीं, जीने का कोई तसव्वुर नहीं। अब ये इस्लाम लाने के साथ ही पाबंदियां शुरू होंगी, ये रिश्ते हलाल ये रिश्ते हराम, ये खाना हलाल ये खाना हराम, ये पीना हराम ये पीना हलाल। लिहाजा ये मसाइल को क्यों लाद लिया जाए? लिहाजा कान में डंडे डाल के जिंदगी बसर करो, किसी तरह जानवरों की तरह जिंदगी बसर करो, मरने के बाद देखेंगे जो होगा होगा। जितने दिन जलना है जलेंगे, जितने दिन तड़पना है तड़पेंगे, दुनिया में गौर नहीं करना चाहते, इसको बेहिस्सी की जिंदगी। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, जानवरों से गई गुजरी ये जिंदगी है। उलाइक कलअनाम बल हुम अदल, हमने इनको सोचने की सलाहियत दी, हमने देखने की सलाहियत दी, हमने सुनने की सलाहियत दी, हमने सब कुछ अता किया, लेकिन ये गौर नहीं करते। तो ये जानवरों से बदतर और अबतर है, से गए गुजरे हैं, इनसे किसी किस्म की कोई खैर की तुम तवक्को न रखो। तो ईमान लाने के लिए तो इतनी निशानियां हैं, इतनी निशानियां हैं कि उनके अहाता मुश्किल। पत्थरों का जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने, इरशाद फरमाया सियाह सियाह पत्थर और लाल लाल पत्थर, सफेद सफेद पत्थर, जिसमें से कुछ संगे मरमर बन गए और जिसमें से कुछ ग्रेनाइट्स बन गए, जिसमें से कुछ डायमंड्स बन गए, हीरे, जिनके लिए भाव लगाते हो, कीमत लगाते हो। जरा देखो
یہ اللہ کی کیسی ادنا مخلوق کس شان کے ساتھ اس نے پیدا فرمایا. اس پر بھی غور کر لو گے تو ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو تم کو علم حاصل ہو جائے گا، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اس کا تقوی پیدا ہو جائے گا، اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن فرمایا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کر جو زندگی بسر کرنے کی عادت ہے، وہ عادت جو ہے یہ بالخصوص یہ شرک کا خاصہ ہے. انسان کے اندر جب شرک پیدا ہو جاتا ہے وہ غفلت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ نہ ان سے اجرت مانگ رہے ہیں، نہ عوض مانگ رہے ہیں، نہ معاوضہ مانگ رہے ہیں، ایک ٹائم کے کھانے کے آپ ان سے روادار نہیں ہیں. آپ کام کر رہے ہیں، اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں. اب جب یہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی صلاحیت ہے. کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں زمین میں. یمرون علیہا صبح شام گزرتے رہتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے اور سنجیدگی سے اس پہ تفکر اور تدبر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کے تقاضوں تک نہیں پہنچ سکتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، نہیں لائیں گے یہ اللہ پر ایمان، شرک ان کے عقیدے میں ہمیشہ شامل رہے گا، ہمیشہ شرک کریں گے. کیونکہ شرک جو ہے وہ انسان کو بڑی چھٹی دیتا ہے. شرک انسان کو کیسے چھٹی دیتا ہے؟ شرک اس طرح سے انسان کو چھٹی دیتا ہے کہ مختلف موقعوں پر مختلف اوتاروں کو، دیوتاؤں کو، دیویوں کو خوش کر لو، اس کے بعد عملی زندگی جیسے چاہے بسر کرو. اور ہمارے لیے تو یہ اتنی آسان حقیقت ہے، اس کے لیے تو مثال دینے کی بھی ضرورت نہیں. پوری زندگی جتنا رشوت لینا ہے لو، غریبوں کا خون چوسو، بے ایمانی کرو، اسکینڈلز کرو، اور اس کے بعد جا کے ہونڈی میں ایک جگہ تھوڑے پیسے ڈال دو، تمہارے پورے پیسے پاک ہو جائیں گے، اچھی زندگی بسر کر لو کھاتے پیتے. یہ ہے شرک کی زندگی. شرک میں ساری بے ایمانیوں اور سارے ظلم زیادتیوں پر گویا کمپرومائز کرنے کی ایک عادت ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شرک کے ساتھ جئیں گے، شرک کے ساتھ مریں گے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ ایک چھا جانے والا اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، اوپر سے نیچے تک چھا جائے، دھوئیں کی شکل میں آ جائے، آگ کی شکل میں آ جائے، آندھی کی شکل میں آ جائے، یا پھر اوتاتیہم الساعۃ بغتۃ، کہ قیامت ہی پہنچ جائے اور وہم لا یشعرون، وہ محسوس ہی نہ کر سکیں اور شکار ہو جائے اللہ کے عذاب کے، ختم ہو جائیں. کیا ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں؟ مطمئن ہو گئے ہیں. اور اگر مطمئن ہو گئے ہیں تو پھر یہ اپنے حالات کو دیکھیں، کیسے کیسے طوفان اٹھتے رہتے ہیں. کبھی کیٹرینا اٹھ رہا ہے، کبھی محاسن اٹھ رہا ہے، کبھی سائیکلون ہے، کبھی زلزلہ ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو موت تمہاری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، لہذا اپنی زندگی کو سنبھال کے خرچ کرو، اور جو مالک زندگی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کی اطاعت کرو. لہذا اے نبی، یہ وہ دین ہے جس کے سلسلے میں آپ کھل کر اعلان کیجئے، اعتماد کے ساتھ کہیے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میرا طریقہ کار، یہ ہے میرا راستہ. اسی طریقہ کار کے ساتھ، اسی منہج کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اعلی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ دین کا کوئی حصہ میں خود نہیں سمجھا ہوا ہوں، ایسا ہرگز نہیں. پورے دین کے فہم و فراست کے ساتھ انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دے رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے صحابہ بھی دعوت دے رہے ہیں. ہم سب پورے شعور کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، ہم سب پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات پاک ہے اور ہم ذرہ برابر شرک نہیں کرتے. کسی بھی چیز میں کوئی ملاوٹ شرک کی ہرگز نہیں ہونے دیتے. ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے ہم مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنی اطاعت کو خالص رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے دین کو خالص رکھتے ہیں. اس میں نہ شرک جلی نہ شرک خفی، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں آنے دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مجھے اپنی امت پر جو سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، جو سب سے بڑا میں ڈر محسوس کرتا ہوں، وہ شرک خفی کا ہے. چھپا چھپا شرک،
کہیں میری امت میں داخل نہ ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندیشے کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا ہے، اور بالخصوص انڈیا میں تو یہ خطرہ زیادہ ہی مہلک اور زیادہ ہی خطرناک انداز میں حملہ کرتا ہے. شرک دھیرے دھیرے اعمال میں داخل ہونے لگتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، غیروں پر اعتماد کروانا، اور شروع میں تو محسوس نہیں ہوتا، آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا دور چلا گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، دیکھو شرک جو ہے تمہاری طرف ایسے بڑھتا ہے جس سے چونٹی اس کے پیروں کی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے وہ آ جاتی ہے، دھیرے دھیرے مٹھائی کی طرف، میٹھی چیز کی طرف وہ داخل ہو جاتی ہے، گھس جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. فرمایا دیکھو ایسے ہی شرک تمہاری طرف آگے بڑھے گا، دھیرے دھیرے تمہارے عقیدے میں وہ گھستا چلا جائے گا، سوراخ بل بناتا چلا جائے گا. لہذا شرک کے سلسلے میں بہت محتاط رہو. فرمایا کہ دیکھو پہلے تو شرک آنے کی کوشش کرتا ہے کہاں سے؟ ریاکاری سے. ارشاد فرمایا جو اعمال اللہ کے لیے کرنا چاہیے ان اعمال میں غیر اللہ کو خوش کرنے کی ذرہ برابر بھی بندے نے کوشش کی تو اب یہ شرک اس کے اعمال میں داخل ہو گیا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان اعمال سے بالکل بری ذمہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم نے جن کو خوش کرنے کے لیے کام کیے تھے ان سے جا کے اجر لے لو، مجھ سے کیوں اجر لے رہے ہو. اور یہ ارشاد فرمایا کہ مثلا نماز جو اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس میں اگر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو یہ ارشاد فرمایا وہ نماز خود بندے کے لیے تباہی ہے. فوائل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. دکھا رہے تھے نماز پابندی سے اس لیے پڑھ رہے تھے کمیٹی کا ممبر بن جائیں، کمیٹی کے ممبر کے بعد پھر چیئرمین کا الیکشن لڑے، پھر اس کے بعد پولیٹکس کرے، مسجد کی جائیداد سے فائدہ اٹھائے، تو پھر دنیا میں اجر لو یا آخرت میں اللہ کے دربار میں کیوں کھڑے ہوئے اجر لینے کے لیے. لہذا ارشاد فرمایا دیکھو شرک بہت خاموشی کے ساتھ عقیدے میں داخل ہوتا ہے. شرک کے سلسلے میں محتاط رہو، شرک کے سلسلے میں الرٹ رہو. وہ ابلیس آئے گا، یہ بہکائے گا، یہ جو حالات آ رہے ہیں صبح و شام بیماریاں چل رہی ہیں، اب یہ بیماریوں میں جو شفا ہو سکتی ہے، ذرا سا علاج ہو سکتا ہے، تو وہ ذرا جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اب لے کے گیا دوسروں کے در پر. اب دوسروں کے در پہ جانے کے بعد گئے تو تھے صرف اتنی نیت سے کہ وہ بیچارہ کچھ دم کر دے گا، لیکن وہ صاحب نے پھر کمانے کے لیے بہت ساری تدبیریں کر دی، پرندے منگا لیے، مرغی منگا لی، یہ خرچ کرا دیا، وہ خرچ کرا دیا، اور اللہ سے بندے کو کاٹ کے غیر اللہ سے جوڑ دیا. شرک داخل ہو گیا، محسوس بھی نہیں ہوا عقیدے میں شرک داخل ہو گیا. لہذا ہر طرح کی قربانی دو توحید کے لیے. اللہ سے نہ ٹوٹو، اللہ سے لگے رہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. حجرے میں جب تشریف لے گئے تو مسجد میں شور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، وہ کون 70,000 ہے جو جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے؟ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، لہذا شرف صحابیت ہے تو ہم داخل ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان قبول کریں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے وہ کہا، آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. وہ اللہ پر شدید بھروسہ کرنے والے، نہ تعویذ کریں گے، نہ گنڈا کریں گے، نہ جھاڑ پھونک کریں گے، جو بس اللہ کو بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین. اور ایسے لوگ تو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کو قریب ہی نہیں پھٹکنے دیں گے وہ. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا مسلک بہت واضح ہے، میرا دین بہت واضح ہے، پوری بصیرت کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں. وہ دین توحید ہے، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ، جس میں ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے. قریب بھی ہم اپنے شرک کو ہم اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے. یہ ہے وہ دعوت جو آپ پیش کر دیجئے. اس کے بعد ارشاد فرمایا
کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، کہ یہ آپ کے ساتھ منفرد واقعہ نہیں ہے تنہا کہ آپ کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، ایسا پچھلی تاریخ میں بھی ہوا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بہت سارے مردوں کو رسول بنا کر اور ان پر وحی بھی بھیجی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان پہ ایمان قبول نہیں کیا، مخالفتیں کی۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا نوحی الیہ من اہل القرى، بستیوں میں بہت سے مردوں پر وحی بھیج کر ان کو نبی بنایا، رسول بنایا ہم نے، لیکن عالم کیا تھا؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہی مخالفت، وہی ہٹ دھرمی، وہی بدتمیزی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب ختم ہو گئے۔ کیا یہ قریش کے لوگ سفر نہیں کرتے؟ کیا یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے یہ عرب کے لوگ سفر نہیں کرتے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو منکر تھے ان کا کیا حشر ہوا، ذرا وہ دیکھے۔ قوم سمود کی طرف سے یہ گزرتے ہیں اور یہ بہت ساری ایسی بستیوں کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں پر کہ اللہ کا غضب آیا تھا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور اللہ کے دین پر گامزن رہے گا ان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی منزل سے بہتر کون سی منزل ہو سکتی ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر، آخرت کی جگہ، آخرت کا مقام سب سے بہتر ہے للذین اتقوا، تقوی والوں کے لیے، بات ماننے والوں کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوے پہ چلنے والوں کے لیے، نبیوں اور رسولوں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، عقل سے لوگ کام نہیں لیتے، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ عقل کس کو کہتے ہیں میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ عین قاف لام عربی میں جب آتا ہے تو اس کے روکنے کے معنی ہوتے ہیں۔ روکنے کے معنی یعنی اونٹ کو جب باندھ کے روک لیتے تھے تو معقل الابل بولتے تھے، وہ باندھ لینا، روک لینا۔ عقل اس لیے کہنے لگے کہ انسان کے کان میں باتیں پڑتی ہیں، اگر دوسرے کان سے نکل گئی تو اس نے عقل سے کام نہیں لیا۔ ایک کان سے داخل ہوئی دوسرے کان سے نکل گئی تو موصوف نے عقل سے کام نہیں لیا، یعنی روکا نہیں ان باتوں کو، اور اگر روک لیا، انالائز کرا، غور و فکر کرا، سمجھ لیا، جو آواز کان میں داخل ہوئی تھی اس کی حقیقت کو گرفتار کر لیا، اس کے مفہوم کو پکڑ کر روک لیا، تو یہ عقل اب اس پہ وہ عمل کرے گا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، اس میں غیر انسان داخل نہیں ہے۔ آواز بھینس بھی سنتی ہے، آواز بیل بھی سنتا ہے، آواز چوپائے بھی سنتے ہیں، آواز درندے بھی سنتے ہیں، پرندے بھی سنتے ہیں۔ سننے میں تفاوت ہے، بعض زیادہ سنتے ہیں، بعض کم سنتے ہیں، لیکن کان تو سب کے ہیں۔ لیکن ان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ وہ آواز سنتے ہیں اور سننے کے بعد سے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے آواز نکل گئی، سمجھ نہیں پائے۔ لیکن ایک انسان آواز کو روکتا ہے، سوچتا ہے، یہ کہا گیا اور اس سے ڈرایا گیا، آگے یہ نتیجہ برآمد ہوگا، مجھے بچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ یہ ہے انسان کی خصوصیت، یہ ہے انسان کی وہ خصوصیت جس کو عقل سے تعبیر کیا گیا۔ یہ عقل سے اگر انسان کام نہیں لے رہا ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہے۔ لہذا فرمایا افلا تعقلون، یہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے سمجھتے نہیں کہ کیا حالات ہونے والے ہیں۔ اور یہ عقل انسان کو ممتاز کرتی ہے کس معاملے میں؟ کسی بھی چوپائے کے سامنے، جانور کے سامنے آپ جو بھی کھانے پینے کی چیز رکھیں گے تو وہ بیچارے کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ جب تک پیٹ بھر جائے کھاتے جاؤ، جب کھانے کے اندر داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے آرام کر لو، لیٹ جاؤ، پیر پھیلا دو، پھر اس کے بعد سے دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف انسان کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ انسان کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ کل کے بارے میں بھی غور کرتا ہے۔ لہذا پورا پاور کھا جاؤ میں اس سے بہتر ہے کہ آدھا کھاؤ، آدھا کل کے لیے اٹھا کے رکھو۔ یہی کل کے لیے انسان غور کرتا ہے، یہی وہ صلاحیت ہے جو انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ مہینہ بھر محنت کرے تاکہ فرسٹ پر اس کو تنخواہ ملے۔ وہ انسان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ نوجوانی بھر محنت کرے تاکہ بڑھاپے میں وہ آرام کر سکے، کما سکے۔ وہ تعلیم حاصل کرے تاکہ مستقبل میں کما سکے۔ یہ مستقبل کا جو شعور دینے والی چیز ہے وہ عقل ہے۔
یہ مستقبل کا شعور دینے والی چیز اگر دنیا کی حد تک محدود ہے، کھانے پینے کے حد تک اور گھر بنانے کے حد تک اور شادی کرنے کے حد تک محدود ہے، تو بہت زیادہ انسان نے ترقی نہیں کی۔ یہ مستقبل اور فیوچر پہ غور کرنے کی صلاحیت انسان کو مجبور کرے کہ وہ غور کرے میرے مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی، وہ غور کرے۔ غور کرنے کے بعد پھر صحیح نتیجے پہ وہ پہنچے، اور لازمی بات ہے اس وقت تک صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نبیوں کی نبوت کی روشنی حاصل نہ کرے اور رسولوں کی دہلیز پر حاضری نہ دے اور اللہ کی کتاب سے استفادہ نہ کرے، اس وقت تک وہ صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا عقل کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ آخرت کا شعور دے، آخرت کا فہم دے، آخرت پر سوچنے کا انسان کو ملکہ دے۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، مرنے کے بعد کی جو منزل ہے، مرنے کے بعد کا جو گھر ہے، مقام ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی شکل میں تیار کیا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اگر تم عقل سے کام لو، اگر سوچو اور فکر کرو اور پھر نتیجے پہ پہنچو تو تم صحیح معنوں میں اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ آخرت سے بہتر کوئی منزل نہیں۔ لازمی بات ہے تم پھر اس کی تیاری کرو گے، مرنے کے بعد کی تیاری کرو گے، مرنے کو نظر انداز نہیں کرو گے، مرنے تک ہی کو زندگی نہیں سمجھو گے بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی غور کرو گے۔ یہ وہ دعوت ہے جو آخرت کی تم کو دی جا رہی ہے، یہ وہ دعوت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہی وہ دعوت ہے جو حضرت یوسف نے پیش کی، یہی وہ دعوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ دیکھو آخرت ہی تمہارے لیے اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آخرت پر غور کرو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں اور رسولوں نے اس حقیقت کی جانب انسان کی توجہ مبذول کی، لیکن انسان نے غور نہیں کیا، غفلت اور سامنے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حب عاجل، جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں مگن رہا، اور پھر نبیوں اور رسولوں کی مخالفت کی، ایسی مخالفت کی کہ آخری حد کر دی۔ اور اس آخری حد کا تذکرہ میں شروع میں کر چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ کا ماحول نبوت کا 10واں اور 11واں سال ہے جبکہ سورت نازل ہو رہی ہے، سورہ یوسف، کہ چاروں طرف سے مخالفت ہی مخالفت۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اسلام کامیاب نہیں ہو سکے گی، مغلوب ہو جائے گی، دب جائے گی، اور یہ صدا بصحرا ثابت ہوگی، صحرا کی ایک آواز ثابت ہوگی جو گھوم کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ایسا نہیں، اے نبی، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے مختلف مرحلے اس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ تصور پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ کی بہرحال مدد نبیوں اور رسولوں کے ساتھ آتی ہے۔ کیا عالم ہوا حتی اذا استیأس الرسل، کہ حالات اتنے خراب ہوتے چلے گئے کہ رسولوں کی زندگی میں ایک بہت نازک ترین مرحلہ آیا، اور الرسل فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کی۔ اور اس موقع پہ ایک چھوٹی سی وضاحت بھی کر دوں کہ رسول جو ہوتا ہے اس کا منصب نبی سے بہت بلند ہوتا ہے۔ نبی تو کبھی کبھی صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے، نبی تو کبھی کبھی صرف کسی قوم کی دعا کرنے کے لیے آئے کہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، کسی بزرگ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، وہ نبی دعا کرتے رہے، ان کو فتوحات ملتی رہیں۔ نبی تو کبھی کبھی کسی قوم کی ایک جزوی اصلاح کے لیے آئے، بنی اسرائیل میں بہت بگاڑ آ گیا، فلاں کام کی اصلاح کر دی جائے، نبی کو بھیج دیا گیا۔ لیکن رسول وہ جامع تعلیمات لے کر اللہ کا نمائندہ بن کر دھرتی پر آتا تھا، حجت پوری کرتا تھا، ایک جھگڑا ہوتا تھا، جھگڑا ہونے کے بعد بالآخر رسول کامیاب ہوتے تھے اور رسولوں کو غلبہ ملتا تھا ان کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ کبھی طوفان سے، کبھی پانی سے، سیلاب سے، اور کبھی آندھیوں سے، کبھی زلزلوں سے، اور کبھی جانوروں سے، کبھی انسانوں سے، بہرحال اللہ تعالیٰ مخالفین کو ختم کر کے چھوڑا۔ لہذا ارشاد فرمایا حتی اذا استیأس الرسل، رسولوں کی زندگی میں ایک بہت نازک مرحلہ آیا، اور اس نازک مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا تو انتہائی نازک آیت میں بیان فرمایا۔ اتنی نازک آیت ہے یہ کہ قرآن مجید کے
फहम के एतबार से पेचीदा तरीन आयत ये समझा गया। इस आयत में अगर जर्रा बराबर, इस आयत के समझने में अगर जर्रा बराबर लफ्जिश हो जाए तो ईमान और कुफ्र का मसला हो जाता है। लिहाजा बहुत एहतियात से समझने की जरूरत है। इरशाद फरमाया कि देखो रसूल, एक मरहला ऐसा आया कि रसूल भी मायूस होने लगे। किससे मायूस होने लगे कि अब कौम ईमान नहीं लाएगी, नहीं ये मुसलमान होने वाले नहीं है, ये उन्होंने समझ लिया। क्यों इतना इनकार कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की मेहनत के बाद हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आप इनको खत्म कर दीजिए, ये अगर किसी को जन्म भी देंगे तो पैदा होने वाला काफिर, दीन का मुखालिफ, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, लिहाजा इनसे इनकी पैदा होने वाली नस्ल से भी खैर की उम्मीद न रही, अल्लाह ऐसा इनको खत्म कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मरहला ये है कि फिरौन को समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थक गए, लेकिन फिरौन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जान के दर पे हो गया और पूरी बनी इसराइल के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर देने की सोच रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हिजरत कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रात में बनी इसराइल को लेकर सफर शुरू किया और अल-अफ़यूम वो जगह थी जहाँ ये फिरौन का महल था, दारुस सल्तनत, वहां से ये निकल के चलते चले गए और उसके बाद दिन की रोशनी हुई तो मालूम ये हुआ कि रास्ता अब वो जरा सा गलत हो गया इख्तियार करने में, और बजाय ये कि नॉर्थ में जाते थोड़ा सा हम वेस्ट की तरफ मुड़ गए, सामने समंदर आ गया, मेडिटेरियन सी के सामने खड़े हुए हैं और पीछे देखे तो धूल नजर आ रही है और फिरौन का लश्कर हजारों नहीं लाखों की शक्ल में आ रहा है, पूरा मिस्र लेके चला आ रहा है कि अब बनी इसराइल को जिंदा चबा जाए, सबको खत्म कर दें, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। और उस मौके पे बनी इसराइल का आलम ये, एक तरफ दुश्मन वो हजारों की शक्ल में आ रहा है, बादल है कि गुबार जो है बादलों की शक्ल में उड़ रही है, ऐसे मौके पे बनी इसराइल का आलम ये है जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, सारे आबा और अजदाद की दुआई दे के अल्लाह की मदद आएगी, ये बनी इसराइल को लेकर आए हुए हैं। इस बनी इसराइल की बदतमीजी का आलम यह है कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं मिस्र में कब्रें बनती तो क्या बुरा था, या समंदर में लाके क्यों फंसा दिया तुमने मूसा। एक तरफ अपनी कौम का ये जवाब, दूसरी तरफ दुश्मन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तड़प गए, कहा अल्लाह आपकी मदद के सिवा कोई मदद नहीं, अब आपके सिवा कुछ नहीं रह गया, ना अपने है न दुश्मन से कोई तवक्को है। तो रसूलों की जिंदगी में ऐसे मरहले आए जब शदीद मायूसी का उनको सामना करना पड़ा। यही वो कैफियत है जो उस वक्त मक्के मुकर्रमा में छाई जा रही है। वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, और उन्होंने ये समझ लिया कि उनसे झूठ कहा गया। अब रसूलों से किसने झूठ कहा? नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के वादे तो झूठे हैं, ये तो रसूल नहीं सोच सकते। अगर ये सोचे आप मुसलमान नहीं सोच सकता तो रसूल कैसे सोच सकते कि अल्लाह का वादा उनसे झूठा था। लिहाजा वो झुटलाए गए, उनसे झूठ कहा गया। किसने झूठ कहा? रसूलों ने। जब हालात बहुत सख्त आ गए तो फिर ये फैसला किया कि कौम ने जो वफादारी के वादे किए थे और मर मिटने के वादे किए थे वो भी गलत है, कौम भी तो साथ नहीं दे रही है, कौम भी तो मुखालिफत की जा रही है, जो ईमान वाले हैं वो भी तो काम नहीं आ रहे हैं। ऐसी आजमाइश में जब पड़ गए और फिर उसके बाद जब ये आखिरी सूरत हाल सामने आई तो जाअहुम नसरुना, अचानक अब ये आजमाइशों की रात, तारीख रात खत्म होती है और फिर हिदायत का सूरज बुलंद होता है और हमारी मदद आती। फनुज्जिया मन नशा, फिर उसके बाद हम जिसको चाहते हैं उसकी मदद करते हैं, जिसको चाहता है अल्लाह ताला हिदायत देता है। हिदायत देने के बाद सफीने नूह के जरिए से नजात देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला हिदायत से महरूम कर देता है और फिर वो हिदायत से महरूम मर जाता है, अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो जाता है। वला युरद्दु बासुना अनिल कौमिल मुजरिमीन, और हमारे इन सख्त फैसलों को जो मुजरिमों पर नाजिल होते हैं कोई रोक नहीं सकता, कोई फेर नहीं सकता। ये फैसले नाजिल होकर रहते हैं, ये फैसले पूरे होकर रहते हैं। ये रसूलों की जिंदगी में आलम ये है कि मक्के मुकर्रमा में
काबतुल्लाह के सहन में, मताफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कर रहे हैं। एक सहाबी हैं कि बहुत पिटे हुए, बहुत दुखी दिल के साथ और बहुत ज्यादा उनके साथ बदतमीजी की गई, तकलीफ पहुंचाई गई, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल अब आप बहुत हो गया, मौत मार रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं घर से, खरीदने नहीं दे रहे हैं कोई चीज, घर में बच्चे भूख से प्यास से भिलभिला रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो मारते हैं, कपड़े खींचते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, घर में रहते हैं तो हमारे बच्चे रोते हैं, तड़पते हैं, कहाँ जाएं? अल्लाह के रसूल और आप बदुआ दे दीजिए अब इस कौम को बदुआ दे दीजिए। तो इस मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जल्दी कर रहे हो तुम लोग जल्दी मचाते हो। देखो याद रखो कि हमसे पहली जो उम्मतें गुजरी उन उम्मतों पर ऐसी आजमाइशें आई कि बसा औकात एक शख्स को ऊपर से नीचे तक आधा आधा काट दिया गया आरे से, और फिर उसके बाद से उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। याद रखो अल्लाह की मदद वक्त पर आती है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना मअहु मता नस्रुल्लाह। तड़प गए अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी और अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, अल्लाह कब आएगी आपकी मदद? जब अल्लाह की मदद आती है तुम जमे रहो, जुड़े रहो, साबित कदम रहो, जल्दी न मचाओ कि बहुत ये जिंदगी में ऐसे मरहले आजमाइशी आते हैं। ये अल्लाह ताला के दीन की खिदमत है, जमीन पर हुज्जत पूरी कर देना है। ऐसा आसान मसला नहीं है कि बस फौरन हाथ उठा दिया जाए, उसके बाद कौम को सजा का शिकार कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि तुम जमे रहो, साबित कदम रहो। अल्लाह के रसूलों की इन आजमाइशों का तस्करा, चाहे वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत के जरिए से हो जो भी गुजर चुका, चाहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया, चाहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतअद्दिद वाक़ये जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में बयान फरमाए, चाहे वह हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत लूत, हजरत नूह अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के वाकया, ये सब के जरिए से अल्लाह ताला जो पैगाम दे रहा है वो ये कि याद रखो अल्लाह ताला के दीन पर मर मिटना होगा, उसके लिए जिद्दोजहद करनी होगी, उसके लिए आजमाइशें आएंगी, उसके लिए मुसीबतें होंगी। ये नहीं हो सकता तुम्हारे पैर में कांटा भी न चुभे और तुमको फिर जन्नत के बाला खाने मिल जाए फ्री में, नहीं, कुर्बानी देनी होगी, मुसीबतों से गुजरना होगा। और अल्लाह के सबसे बरगुज़ीदा चहीते बंदे रसूलों को जब गुजरना पड़ा तो जरा तुम भी तो सोचो, और तुम पर भी मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, और तुम्हारे साथ भी वो सारे मरहले आ सकते हैं जो पिछली कौमों में हुए। लिहाजा साबित कदमी और यकीन की कैफियत अल्लाह से लौ लगाए रखना। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, अक़ल वालों नबियों के किस्सों में तुम्हारे लिए बहुत इबरत का सामान है, नसीहत का सामान है कि कितनी साबित कदमी उनके दरमियान उनके पास थी, कितना जमाव था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुकूमत दावत दे रही है ये गुनाह करो, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं जेल में जाऊंगा लेकिन गुनाह नहीं करूंगा। और हमारा आलम ये है, हम हुकूमत कह रही है गुनाह न करो, करप्शन न लो, करप्शन लोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, फिर भी मौका मिलते ही जेब गरम। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ऐसे सैकड़ों गुनाह है जो इंसान मौका पाते ही कर लेता है। हालांकि सोसाइटी खिलाफ है, हुकूमत खिलाफ है, हालांकि उसको सारे ही लोग नापसंद करते हैं, लेकिन जो तबीयत गुनाहों की खुगर हो गई है, गुनाहों की ख्वाहिश इंसानों के मिजाज में पैदा हो गई, अल्लाह ताला महफूज रखे। लिहाजा इस रोए जमीन पर हम नबियों और रसूलों के वारिस हैं, हमारा अमल ये बतलाना चाहिए कि हमको गुनाहों से नफरत है, गुनाह हमारे करीब नहीं फटक सकते, चाहे हम जिंदगी गुर्बत की बसर करें, चाहे हम जिंदगी में खुल के कहता हूँ और मुझे इस पर कोई माजरत नहीं, चाहे हमको जिंदगी सलम एरियो में बसर करनी पड़े, करेंगे। क्यों? हम अल्लाह के दीन के नुमाइंदे हुज्जत बनकर आए हैं, दुनिया के बंदे बनकर हमको जिंदगी नहीं बसर करनी पड़ेगी। हलाल पर जिंदगी बसर करेंगे, हराम से बचेंगे, तक़वे की जिंदगी बसर करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। इसका हम चाहे जितना ही हमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तो हम चुकाएंगे। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी जवानी के 9 साल
जेल में बिताने पड़े, लेकिन हक से नहीं हटे, सच्चाई से नहीं हटे। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, कहानियां नहीं है, अफसाने नहीं है, ये तुम्हारे लिए इबरत का सामान है, ये तुम्हारे लिए लाहे अमल है, ये नमूना है। एक बात, पहली बात तो ये कि हिदायत का जरिया है ये किस्से, पहली बात तो ये कि तुम्हारे लिए गाइडलाइंस है, और दूसरी बात ये है कि मा काना हदीसन युफ्तरा, याद रखो नऊज़ बिल्लाह, ये कोई मोहम्मद ने अपनी तरफ से तैयार करके नहीं पेश किया। मा काना हदीसन युफ्तरा, ये कोई ऐसी गुफ्तगू, ऐसी कहानी, ऐसा किस्सा नहीं है युफ्तरा जो गढ़ लिया गया हो, जाली तौर पर तस्नीफ करके पेश कर दिया गया, हरगिज़ नहीं। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि, इस किताब से पहले भी जो किताबें थी उसमें भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, लेकिन ये किस्सा उन किस्सों को साफ सुथरा करके पेश करता है, मिलावटों को दूर करके पेश करता है और तस्दीक करता है, उनकी सच्चाई को साबित करता है कि वो जो कुछ उन्होंने सच कहा वो सच है, जो मिलावटें हैं वो गलत है। ये है वो तफ़सीर कुल्ली शैइन, और तुम्हारी जिंदगी के लिए, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए हर चीज की तफसील है। वो हुदन, और ये सहीफा तुम्हारे लिए हिदायत है। उसके बाद इरशाद फरमाया व रहमतल लिकौम युमिनून, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कुरान पाक में हर जगह देखेंगे, हुदन व रहमतल, हिदायतनामा है ये कुरान मजीद, ये अल्लाह ताला का कलाम हिदायतनामा है, सबके लिए हिदायत ये अल्लाह ताला के कलाम में है। और उसके बाद से जो अल्लाह के कलाम पर ईमान कबूल कर ले और इसकी हिदायतों को कबूल कर ले, उनके लिए वो रहमतल लिकौम युमिनून, ये रहमत ही रहमत है, ये नेमत ही नेमत है, ये फिर सुकून है, आफियत है, ये फिर दुनिया में एक सलामती की जिंदगी और आखिरत में एक सलामती की जिंदगी का पैगाम्बर है, पैगाम देने वाला है। और जो कबूल नहीं करेगा, हिदायतनामा तो है उनके लिए, लेकिन कबूल नहीं किया तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, उसको घाटा ही घाटा है, मुसीबत ही मुसीबत है, वबाल ही वबाल है, दुनिया में भी परेशानी, आखिरत में भी परेशानी, बेयकीनी की कैफियत दुनिया में, बेचैनी की कैफियत दुनिया में, और आखिरत का अज़ाब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उस दिन का अज़ाब तो ज्यादा शदीद सख्त तरीन होगा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता देखो कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, इसको अफसाना न समझो, बल्कि तुम्हारे लिए ये दरअसल नमूना है कि अल्लाह के दीन पर कैसे जमे रहना चाहिए और कैसी आजमाइश आती है और बंदे को कैसे साबित कदम रहना चाहिए, और फिर अल्लाह की मदद कैसे आती है कि बिलखीर अल्लाह ताला मदद करता है, जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो लफ्जों में बयान फरमाया था, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, जो तक़वा इख्तियार करेगा, साबित कदम रहेगा, अल्लाह इंशाअल्लाह उसका अजर ज़ाय नहीं करेगा, मिलेगा। साबित कदम रहो, यकीन के साथ रहो, तक़वे पे जियो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से राहत आएगी, अल्लाह ताला की जानिब से मदद आएगी, हालात में कुशादगी होगी, परेशानियां दूर होंगी, और ये सब कुछ इसलिए कि तुम आखिरत के मुसाफिर हो। असलन तुमको अजर अल्लाह ताला से आखिरत में लेना है, दुनिया की जिंदगी तो कैसे भी बसर हो जाएगी। लिहाजा ये अल्लाह की रहमतों से मालामाल होने के लिए उस साबित कदमी की जरूरत है जो साबित कदमी नबियों और रसूलों के किरदार में और उनके उसवे में है। इस पर ये सूरह यूसुफ खत्म हुई, और उसके बाद से फिर अल्लाह ताला ने सूरतुर राद में चूंकि ये इरशाद फरमाया कि देखिए नबी कि अल्लाह का कलाम है और इसमें इतने प्यारे वाकयात है, लोग इस पर हिदायत कबूल नहीं कर रहे हैं, आपका दिल न टूटने पाए और आप कबीला खातिर न हो। कितनी अल्लाह की निशानियां हैं जिनसे बंदे गुजरते रहते हैं सुबह शाम इस कायनात में, जमीन और आसमान में गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन निशानियों पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो सूरतुर राद में अल्लाह ताला अपनी निशानियों को खोल खोल कर बयान करेगा। एक एक निशानी ऐसी है जिस पर बंदा गौर करे तो फिर उसके दिल में यकीन की शमा रोशन हो जाए कि अल्लाह ताला ने इस आलम को कैसे पैदा किया, हमको कैसे पैदा किया और हमको किन नेमतों से उसने माला माल किया। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार से सूरत का आगाज होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।